بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام اہل ایمان کی خدمت مقدس میں ماہ رجب المرجب کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. فضائل ماہ رجب روزانہ کے روزے کے ثواب کا بیان اور ہر رات رجب کی نمازوں کا بیان اور اس کا ثواب. رجب کے مہینے کی فضیلت میں چند جملے آپ کی خدمت میں. رجب 3 کلمات 3 حروف کے ساتھ اسے یاد کیا گیا. رجب را جیم اور با. را سے مراد رحمت اللہ، جیم سے مراد جود اللہ اور با سے مراد بر اللہ. خدا کی رحمت، خدا کا لطف و کرم اور خدا کی جانب سے نیکیوں کا اعلان، نیکیوں کی طرف رغبت. گرچہ رجب کے حوالے سے ناموں کا سلسلہ اتنا زیادہ کہ تقریباً 15 نام بیان کیے گئے رجب المرجب کے. ان تمام ناموں میں سے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں. رجب العصب، اور عصب اللہ کے رسول نے اس مہینے کا نام دیا. عصب کہتے ہیں وہ مہینہ جس میں کہ رحمت خدا مسلسل نازل کی جائے. یصیب فیہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت جس میں نازل کی جائے، اسے آپ کہہ سکتے اردو کے لحاظ سے رجب العصب، یعنی کہ رحمتوں سے لبریز مہینہ. رجب کے اعتبار سے ایک اور مخصوص نام، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام بھی العصب جنت کی حوروں کے نزدیک، حور العین کے نزدیک مولا کائنات کا نام ہے عصب، اور اسی سے رجب العصب. رجب مغفرت کا مہینہ، رجب توبہ کا مہینہ، ماہ شعبان شفاعت کا مہینہ، ماہ رمضان نیکیوں کے کئی گنا بڑھ جانے کا مہینہ. رجب شہر توبہ، توبہ کا مہینہ. ماہ شعبان محبت کا مہینہ. ماہ رمضان خدا کی قربت کا مہینہ. یا اس طرح بات کو سمجھیے کہ رجب المرجب شہر تخلی، گناہوں سے خالی ہونے کا مہینہ. ماہ شعبان شہر تحلی، عبادتوں سے لبریز ہو جانے کا مہینہ. ماہ رمضان شہر تجلی، خدا کی ذات
کی قربت کا احساس اور تجلی پروردگار کا مہینہ. یہ چند جملے آپ کی خدمت میں عبادتوں کے بیان کے ساتھ اس ماہ مبارک میں جسے اللہ کے رسول نے عظیم مہینہ قرار دیا اور الفاظ کا استعمال فرمایا، قد اذلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا رجب المرجب. اس اعتبار سے پہلی شب کی نماز گرچہ ایک سے زیادہ نمازیں بیان کی گئیں، اور اس میں جو خاص نماز کا تذکرہ رجب کی پہلی شب کے حوالے سے، اس میں رجب کی ہر رات کی نماز یہ الگ ایک نماز، رجب کے مہینے میں ہر رات کی نماز کا بہت ثواب ذکر ہوا. ہر رات 2 رکعت نماز، جس میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، اور سلام کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر والیہ المصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ. پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو شخص رجب کی ہر رات میں اس نماز کو بجا لائے گا، پروردگار اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کو 60 حج اور 60 عمرہ اور 60 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. رجب کی پہلی شب کی مخصوص نماز، گرچہ اس میں ایک سے زیادہ نمازیں بیان کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز، پہلی رات کی نماز اس طرح پڑھے کہ 2 رکعت کر کے نماز مکمل کر. نماز کی نیت پہلی شب ماہ رجب کی نماز بجا لاتا یا بجا لاتی قربتاً الی اللہ. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ ہر رکعت میں الحمد اور توحید 1 مرتبہ تلاوت کرے. آپ نے فرمایا کہ تم کو اس کا ثواب معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اس کا رسول بہتر جانتے. اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا، اور اس وقت رسول نے دونوں بازوؤں کو اٹھا کے فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی اس نماز کو پڑھتا ہے تو خدا اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اور اموال کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. 20 رکعت نماز ثواب اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور وہ پل صراط سے بغیر حساب کے بجلی کی طرح گزر جائے گا. پہلی رات کی دوسری نماز، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الم نشرح، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، اور نماز کے بعد 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 300 مرتبہ درود کی تلاوت کرے. جو اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے، اس کے گناہ اسی طرح معاف کر دیے جاتے کہ جیسے وہ اسی روز پیدا ہوا ہو. اور اب روزے کا ثواب، ماہ رجب کی پہلی تاریخ، پہلے دن کے روزے کا ثواب
بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جناب نوح علیہ السلام جب پہلی رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آج کا روزہ رکھیں، آج روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ جو شخص آج کے دن، خاص تاکید ماہ رجب پورا مہینہ روزے کے لیے مستحب روزوں کے عنوان سے بیان کیا گیا، خاص پہلی تاریخ، جو آج کے دن روزہ رکھے گا جہنم 1 سال کی مسافت تک دور ہو جائے گی۔ تو پہلے دن کا ثواب روزے کا، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جنت کی نہر جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے، جو شخص بھی ماہ رجب کا 1 روزہ رکھے گا اللہ اسے اسی نہر سے سیراب کرے گا۔ خدا ہم سب کو روزے اور نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔